السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، ہم نے اس سے پہلے ہدایت النحو کا خطبہ پڑھ لیا، اب آگے کا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ اما بعد، اما یہ ادات شرط ہے، اصل میں ہے مہما، بیچ میں جو ہا ہے اس کو خلاف قیاس شروع میں لا کر اس کو حمزہ سے بدل دیے اور دونوں میم کا ادغام کر دیے ہیں، یہ ہو گئی اما کی بات۔ اما اصل میں ہے مہما، مہما یہ ادات شرط ہے، تو شرط والا جملہ جو ہوتا ہے مہما یکم من شیئن بعد الحمد والصلاۃ فہذا، یہ مکمل عبارت ہے۔ تو اب اما مہما کے بعد یکم من شیئن والا جو جملہ ہوتا ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے حذف کر دیتے ہیں اور صرف مہما کے بجائے اما کو باقی رکھتے ہیں۔ بعدو، بعدو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ظروف مبنیہ ہے میں سے ایک ہے، اور یہ کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے، جیسا کہ آپ نے نحویر میں پڑھا ہوا ہے، وہ آپ بتائیں گے کہ کب معرب ہوتا ہے کب مبنی ہوتا ہے۔ بعدو فہذا، فا یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ شرطیہ ہے کی جزا پر جو فا داخل کرتے ہیں وہی فا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پہ آپ کو اہم بتا دوں کہ کبھی اما اور کب اما پڑھیں گے۔ آج کل جو لیٹسٹ جو ٹائپنگ ہو رہی ہے اس میں تو حمزہ کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر اما کسرہ کے سب پڑھی جانے والی تو اس کو نیچے لکھ دیتے ہیں، اور اگر فتحہ یا ضمہ والا کوئی اگر حمزہ ہے تو اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر قدیم کتاب اگر آپ کو پڑھنا ہے تو کیسے خیال رکھیں گے اس کا، یہ دیکھ لیں آپ۔ تو اما کے بعد میں اما یا اور ایک او آئے تو وہ اما ہے، اما یعنی حرف عطف والا اما، اور اگر اس کے بعد میں فا آئے تو وہ فا جزائیہ ہوگی، یعنی کہ وہ اما ہے، اما پڑھیں گے، یعنی اما کے بعد میں اگر فا ہے تو وہ اما ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث، تو یہاں پہ اما کے بعد میں فا لائے ہیں۔ ہاذا، ہاذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اور یہ سامنے کتاب موجود ہے اس وجہ سے قریب کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختصر، مختصر یہ اس میں مفعول ہے، باب افتعال سے اختصر یختصر، اختصار کا معنی ہوتا ہے کم کرنا۔ یہ مختصر کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور معانی زائد ہوں۔ مضبوطن، مضبوطن یہ ضبط یضبطو سے ہے، اس میں مفعول ہے، اور اس کا معنی نیچے دیے ہوئے ہیں، محفوظ من الحشو والتطویل، یعنی کہ جو لغویات اور بلا وجہ کی طول دینے والے کلمات سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ یہ بیچ میں جو میں نے پڑھا محفوظ من الحشو والتطویل، اس کو کہتے ہیں بین السطور، بین کا معنی درمیان، سطور یہ سطر کی جمع ہے، معنی لائن، یعنی لائنوں کے درمیان کی جو عبارت ہوتی ہے اس کو بین السطور کہتے ہیں۔ اس کا ہم خاص خیال رکھیں گے آگے تک۔ مضبوط فی النحو، اور یہ کتاب جو ہے نحو، علم نحو، فی النحو یعنی علم نحو میں مختصر ہے اور لغویات سے خالی ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض۔ جمعت، جمع یجمع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور فیہ، فیہ میں ہا کا مجا آپ نیچے دیکھیں، ہا کے نیچے نو لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے مختصر کے نیچے بھی نو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ ہا کا مرجع کیا ہے، مختصر ہے۔ اس کا بھی آپ خیال رکھیں گے کہ اس سے مرجع پتہ چلتا ہے، جو بھی عبارت سیم سیم ہوتی ہے جو گنتی، وہ اسی کا مرجع ہوتا ہے۔ فیہ میں ہا کا مرجع مختصر، تو جمعت فیہ یعنی اس مختصر کتاب میں میں نے جمع کیا ہے مہمات۔ مہمات کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں، نیچے وہ بین سطور میں لکھا ہے مقاصد، یعنی کہ مقاصد النحو، نحو کے مقاصد، نحو کے مطلب، نحو کے جو مسائل ہیں ان کو میں نے اس میں جمع کیا ہوا ہے۔ کیسے جمع کیا ہے آپ نے؟ علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ کیا چیز ہے؟ کافیہ ایک نحو کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، حضرت ابن حاجب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت ہی مشہور، بہت ہی جامع کتاب ہے۔ ترتیب کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو رکھنا، رکھنا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقام پہ، یعنی جس کی جو صحیح ترتیب ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا۔
تو مبوبن و مفصلا، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ واو پہ کسرہ بھی ہے اور واو پہ فتحہ بھی ہے، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ منصوب دونوں ہیں اس وجہ سے کہ یہ دونوں حال ہیں۔ اگر ہم اس کو نیچے آپ دیکھ لیں، بکسر حال از ضمیر مرفوع جماعتو، یعنی اگر اس کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی یہ حال ہی ہے، لیکن اس کا ذوالحال کون ہوگا؟ جماعتو کی ضمیر سے، جماعتو کی ضمیر مرفوع سے۔ اور اگر اس کو ہم فتحہ پڑھتے ہیں تو یہ فیہی میں جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہوگا، یعنی مبوبن پڑھیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا، اس میں مفعول ہو جائے گا، اور اگر ہم مبوبن پڑھیں گے تو یہ اس میں فاعل ہوگا باب تفعیل سے۔ تو بوبا یبوب کا نام ہوتا باب، باب کرنا۔ جس طرح سے قافیہ میں ہر ایک فصل میں باب ہیں، یعنی کہ اسم کا بیان ہے، کلمہ وغیرہ جو بھی چیزیں مرفوعات کا بیان ہوگا تو اس میں فاعل کا بیان ہے، پھر مبتدا خبر وغیرہ، اس طرح سے باب باب کر کے ہم نے اس میں بھی ان مسائل نحویہ کو جمع کیا ہوا ہے۔ مفصلاً، مفصل کا بھی وہی حال ہے کہ اس کو مفصلاً اگر کسرہ کے ساتھ مانیں گے تو یہ جماعتوں کی تا ضمیر سے یہ حال ہوگا، اور اگر مفصلاً مانتے ہیں تو فیہی میں ہاں کی ضمیر سے یہ حال ہوگا۔ اچھا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے اس میں نحو کے مسائل کو قافیہ کی ترتیب پر باب باب کرنے والا یا کر کے، باب باب کر کے میں نے اس کو جمع کیا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا جماعتوں کی تا سے حال ہوگا تب۔ اور اگر اس سے ہوگا ترجمہ ہوگا کہ میں نے مقاصد نحویہ کو قافیہ کی ترتیب پر کیا ہے، بہیں طور کہ یہ باب باب تھا اور فصل در فصل تھا، اس طرح پہ میں نے اس کو کیا ہوا ہے۔ بعبارت واضحۃ، عبارت کا معنی، اصل میں عبارت کا معنی ہوتا ہے تعبیر رؤیا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بتانا، لیکن عبارت کا معنی یہاں پہ یہ ترتیب ہے، یہ جو لکھی ہوئی لائنیں یہ ساری ہیں۔ واضحۃ، وضاحت کے ساتھ۔ وضاحت کہنے کی حاجت اس لیے پڑی کہ کیونکہ قافیہ کی جو عبارتیں ہیں بہت ہی مختصر ہیں، بہت ہی جامع ہیں، بہت مختصر ہیں، اس کو سمجھنے میں ضرور پریشانی ہوتی ہے، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کیا قافیہ ہی کی طرح عبارت اس میں رکھی گئی ہے، تو نہیں، میں نے وضاحت کر دیا ہے، اس کو باقاعدہ واضح کر دیا ہے۔ مع ایراد الامثلۃ، واضح کیسے کیا ہے ہم نے؟ تو مثالیں لا کر ہم نے مثالیں خوب ساری دی ہیں۔ ایراد، اوردہ یوردو، ایراد یہ مثال واوی ہے اور باب افعال سے ہوگا، واو کو یا کر دی گئی ہے۔ امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، اور نیچے جیسا کہ لکھا ہے جمع مثال، یعنی کہ مثال کی جمع ہے یہ۔ مع ایراد الامثلہ، امثلہ لایا گیا ہے فی جمیع مسائلہا، تمام تر مسائل میں۔ مسائلہا میں ہاں کا مرجع بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ جی ہاں، مہمات کے نیچے آپ دیکھیں 4 نمبر لگا ہوا ہے، مہمات النحو، یعنی مقاصد النحو کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ہم نے ان سب کے لیے مثالیں دی ہوئی ہیں، من غیر تعارض، بغیر کسی پریشانی یا الجھن کے۔ للادلتی، یعنی ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی چیز کی جس سے دوسری چیز کی شناسائی ہو، اور لغوی معنی اس کا ہوتا ہے راہ دکھانا، اور اصطلاحی معنی کہہ لیں گے کہ جس سے ایک علم سے دوسری علم کا جاننا لازم آئے، وہ ہوتی ہیں دلیلیں۔ والعلل، اور یہ علت کی جمع ہے، یعنی اس کی تعلیلیں بھی میں نے بتائی ہوئی ہیں، اس کے اسباب، اس کی وجوہات، تعلیل کا معنی سبب، اس کے اسباب بھی ہم نے بتائے ہیں، اور اس کی دلیلیں بھی ہم نے پیش کیا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ مبتدی کا ذہن ان مسائل نحویہ کو سمجھنے سے پریشان نہ ہو جائے۔ اچھا، یشوش پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے واو پر کسرہ بھی ہے، واو پر فتحہ بھی ہے، اور شین پر کسرہ فتحہ ہے، کیونکہ یہ اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ان اور لا ہے، یہ ان ناصبہ ہے، تو اس کو ملا کے قریب المخرج ہیں، اس وجہ سے دونوں کو ملا کے ادغام کر دیا گیا ہے، اللہ ہو گیا ہے، اور یشوشہ حالت نصبی میں ہے ال کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں، اگر یشوش مانتے ہیں، یعنی اگر فاعل، اگر فعل کیا کہتے ہیں، فعل معروف اگر مانتے ہیں تو اس کا فاعل جو ہوگا من غیر تعرض، یعنی کہ اس کا فاعل یہ تعرض ہے، تعرض کی طرف اس کا مرجع ہوگا،
اور اس وقت ذہن کو ہم منصوب پڑھیں گے، مفعول بھی بنائیں گے، یعنی کہ تاکہ وہ تعرض مبتدی کے ذہن کو پریشان نہ کر دے۔ اور اگر ہم واو پر فتحہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا، تو اب یہاں پہ ذہن المبتدی نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، تاکہ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو جائے۔ مبتدی یہ باب افتعال سے اس میں فاعل ہے، ابتدا یبتدی ابتداءً، اصل میں یہ محموز لام ہے، یہ مبتدئن ہے، اور تخفیف کی وجہ سے اس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر حمزہ ہو تو اس کو تخفیفاً یا کر دیتے ہیں، تو مبتدی تھا، اس کو مبتدئن تھا، مبتدی کر دیا گیا ہے۔ مبتدی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شروع کرنے والا، یعنی کسی مقصد سے جزء اول کو شروع کرے تاکہ وہ جزء ثانی تک پہنچ سکے۔ عن فہم المسائل، فہم المسائل، فہم کا معنی سمجھ، اور مسائل کو سمجھنے سے تاکہ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو جائے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ وسمیتہ بہدایت النحوی، اور ہم نے اس رسالے کا نام، اس مختصر کا نام ہم نے کیا رکھا؟ ہدایت النحو رکھا۔ نیچے دیکھیں ہو کے نیچے 9 نمبر ہے، اس کا مطلب کہ وہ اس کا مرجع وہی مختصر ہے۔ ہدایت النحوی، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اور ہدایت النحو یہ اضافت ہے۔ اضافت یہاں پر کون سی ہوگی؟ اچھا پہلے آگے کی بات کر لیں، پھر دیکھتے ہیں وقت کے حساب سے۔ بہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، ہم نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا اس امید پر کہ ان یہدی اللہ تعالی، اللہ تعالی ہدایت دے، بہ اس مختصر کے سبب، مختصر کی وجہ سے، الطالبین طالبہ کو، طالب علموں کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ کس چیز کی ہدایت دے؟ علم نحو کی مسائل سمجھنے کے لیے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ، اور ہم نے اس کتاب کو ایک مقدمے اور 3 قسموں پر اور ایک خاتمے پر مرتب کیا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے ہیں لفظ خاتمہ از قلم ناسخ است کی دریں کتاب اثر ازاں نیست۔ لگتا ہے کہ یہ خاتمہ کا جو لفظ آیا ہے یہ تحریراً غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ خاتمہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کتاب میں، ان کے کہنے کے مطابق۔ اچھا اب ہدایت النحو کے بارے میں سبق کہیں پہ بتوفیق الملک العزیز العلام، ملک کا معنی بادشاہ، عزیز کا معنی غالب، اور علام کا معنی بہت زیادہ جاننے والا۔ تو بادشاہ، غالب اور بہت جاننے والے کی توفیق سے ہم نے اس کتاب کو 3 اقسام، ایک خاتمے اور ایک مقدم پر ترتیب دیا ہوا ہے۔ ہدایت النحو میں کون سی اضافت ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت النحو میں یا تو اضافت المصدر الی المفعول فیہ ہے، تو اصلی عبارت یہ ہو جائے گی ہدایتہ المبتدی فی النحوی، یعنی کہ ہدایتہ میں ہو کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو مبتدی کو علم نحو میں، یا اس کی یہ اضافت جو ہے اضافت المصدر الی المفعول ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو نحو کے طلب کرنے والے پر، دونوں اضافت چل سکتے ہیں، تو اضافت المصدر الی المفعول ہے یا اضافت المصدر الی المفعول فیہ ہے، الی المفعول فیہ، یعنی کہ یہ نحوی فی النحوی ہو جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو آپ دوبارہ پوچھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔